بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام قوانین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اللہ انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ میں نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے ایسا کر دیا۔ عمل بندے کا ہی ہوتا ہے، بندہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو بیعت رضوان کے حوالے سے اور حدیبیہ کے مقام پر جب یہ سرفروش شان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنی جان نثاری کے اس معاہدے کی تجدید کر رہے تھے۔ اس معاہدے کی معاہدہ پہلے ہو چکا ہے، وہ بیعت وہی جو اسلام قبول کیا وہ معاہدہ ہے ایک کر رہے تھے جو انہوں نے اللہ سے باندھا تھا۔ یہ کیا معاہدہ تھا؟ یہ سورۃ توبہ کی 111 نمبر ہے کہ ہم نے اپنا مال اور اپنی جان تیرے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں۔ کس چیز کے عوض؟ اللہ تعالیٰ خود فرمایا جنت کے عوض، میں جنت دوں گا تمہیں اور تم مجھے مال اور جان یہ تم مجھے دے دو۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خوشی مناؤ اپنے اس سودے کی جو تم نے اللہ سے یہ کیا ہے، اپنی جان اور مال تم اللہ کو دو گے اور اللہ تمہیں جنت دے گا۔ خیر، یہ معاہدہ اور بیعت رضوان کے موقع پر اس کی تجدید فرما رہے تھے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر۔ تو اس حسین اور سادہ اور رنگین منظر کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے معاہدہ استوار کر رہے تھے، وہ تجھ سے نہیں بلکہ در حقیقت اللہ سے اپنے معاہدے کی تجدید کر رہے تھے۔ آپ دیکھ لو، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ فتح کی 10 نمبر ہے۔ اس بیعت کے وقت ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ نہیں، خود اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں، بظاہر کیا تھا؟ بظاہر تو نبی کا ہاتھ تھا، اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تو ہاتھ بازوؤں ٹانگوں ان چیزوں سے پاک ہے، وہ نبی کا ہاتھ تھا اور اس کے درمیان صحابہ کا اور اوپر پھر نبی کا ہاتھ۔ وہ اللہ کے آپ خود سوچ لیں یہ چیز، وہ کر بظاہر یہی ہے، ایسا ہی ہو رہا تھا، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اس کو کہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا تھا، اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ وہ میرا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ تھا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ وہ کہاں کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے کیا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے چیز سمجھنے والی ہے کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عمل بندے کا ہوتا ہے، بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ تو وہ جو اس کے حکم کے تحت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑے فخر سے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا پروگرام، اس کا ایک پروگرام اس طرح انسانوں کے ہاتھوں، اس کے انسانوں کے ہاتھوں، حزب اللہ جسے کہہ رہا ہے، وہ اپنا گروہ کہہ رہا ہے، ہاتھوں بروئے کار آتا ہے تو انسان خود اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ یہ بات ہے، سمجھ لیں، اگر ہو جائے آ جائے ہماری سمجھوں میں تو بڑی بات ہے کہ اس طرح اقبال کے الفاظ میں کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جب آپ اللہ کے حکم کے تحت چلیں گے تو آپ خود تقدیر یزداں بن جائیں گے۔ اگر تقدیر بہت ہی نہیں سمجھ آ رہی تو یہاں سے سمجھ لیں، اس کے حکم کے تابع چلنا۔ جب آپ اس کے حکم کے تابع چلیں گے تو وہ اس کام کو وہ اپنی طرف منسوب کر لے گا، وہ کر لیتا ہے اپنی طرف، ہم کیونکہ میرے کہنے پر ایسا کر رہے تھے تو میں کر رہا تھا۔ یہ بات ہے، یہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو۔ انشاءاللہ آگے بھی میں اس پر، یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ بندے کے عمل میں مداخلت نہیں کرتا، اللہ انسانوں کی دنیا میں مداخلت، اس طرح کام کرنے میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ مشیت ہی بندے کی مشیت چلتی ہے، یہ مشیت ایزدی ہے
کہ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی مشیت کار فرما رہے ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن یہاں بات ایک طرح سے بندہ کنفیوز ہوتا ہے، دیکھتا ہے، مبہم ہو جاتی ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا، تو جہاں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے ہم لے لیتے ہیں تو بندہ تو مجبور محض ہے، جب عقیدہ جبریہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے سارا کچھ، نہیں، بندے کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے کہ اس کے حکم کے تابع جب چلتے ہیں تو اس کام کو وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ یہ بیت رضوان کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، تو آپ کی مہربانی، آپ نے سنی، تو آپ سے ریکویسٹ کہ آپ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔